بات چیت کرتے ہیں ارسلان شاہ اور ساتھ ہی ہمیں جو کیا جی سیف نے. ارسلان ویلکم ٹو دا شو. بہت ساری ایکٹیویٹیز تو میں نے ذکر کر دیا, اب شاید کچھ رہ گیا ہوگا یقینی طور پر, کچھ رہ گیا. کافی ساری چیزیں ہیں جو کیونکہ 3 دن کا پلان ہے, 4 days ہے, 3 nights ہے, تو کافی ساری ایکٹیویٹیز ہم نے وہاں پہ پلان کی ہوئی ہیں. جیسے مانشی ٹاپ پہ ہائیک کریں گے, وہاں پہ ہم نے چھوٹی سی ایک کائٹ فلائنگ کی ایکٹیویٹی کی ہوئی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ باقی ملک میں تمام شہروں میں لیگل ہے, لیکن وہاں پہ ایز سچ کوئی رسک نہیں ہے, تو ہم نے وہاں پہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی وہ بھی پلان کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ بون فائر ہوگا, وہاں پہ 1-to-1 سیشنز ہوں گے, ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں تو ہم زیادہ تر اپنے موبائل میں ہی مصروف رہتے ہیں. انٹرنیٹ نہ وہاں پہ انٹرنیٹ ہے, نہ وہاں پہ نیٹ ورک ہے, تو آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے, آپ دوسرے شخص کے ساتھ ہی کنیکٹ کریں گے. تو نیٹ ورکنگ کی بہت ساری اپرچونیٹیز وہاں پہ موجود ہیں. اور یہ شاہران کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ شاہران میں جا کے کیمپ لگانا اور وہاں پہ پھر 3-4 دن سب کو ہوسٹ بھی کرنا اور سکھانا بھی. اصل میں دیکھیں, فرسٹریشن, انزائٹی, ڈپریشن یہ آپ روز سنتے ہیں, اور ہماری ٹیک کمیونٹی میں اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ رول ہے, کیونکہ ہماری جو ٹیک کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے, اور وہ ایک ہی سیم روٹین کا کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر ٹائم زون کا بڑا ڈفرینس ہوتا ہے, رات کو جا کے کام کر رہے ہیں, دن میں سو رہے ہیں. تو ہم نے پلان کیا کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر تھوڑا سا کام کیا جائے, اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ تھا کہ ان کو نیچر کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے. اور پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم نہ صرف ان کو نیچر کے ساتھ کنیکٹ کریں, بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کریں. یعنی کوئی بندہ اگر کسی جگہ پہ کسی سٹیج پہ اسٹرگل کر رہا ہے, وہ $1,000 سے آگے نہیں ٹرانسفارم کر پا رہا, $5,000 پہ نہیں جا پا رہا, یا ایجنسی کریٹ نہیں کر پا رہا, تو ان کو اس نیچر کے ساتھ, ان مینٹورز کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے, جو ان کو سکھائیں کہ آپ اگلے اسکیل پہ کیسے جا سکتے ہیں. اچھا سیف, یہ بتائیے گا کہ جو لوگ اس ایونٹ پہ جا رہے ہیں یا جائیں گے, ان کو پھر کیا کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, ان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, اگر آپ ارسلان بھائی سے ملنا چاہتے ہیں یا کسی اور بڑے مینٹور سے ملنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو کال کرتے ہیں, وہ کال نہیں پک کرتا. آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو ٹائم نہیں دیتا. لیکن وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ ان سے ملیں گے, اپنے وہ سوالات جو آپ کے دماغ میں سالوں سے پڑے ہیں وہ پوچھیں گے, گرو ہونے کا موقع ملے گا. اس کے علاوہ سب سے بیسٹ چیز جو ہے, آپ کو نیچر ملے گا. آپ کا یہ جو ٹائم اچھا گزرے گا, ڈپریشن میں گئے ہوئے سب کچھ ریلیز ہوگا, اور بڑا اچھا موقع ہے. مینٹورز کون کون سے ہیں ہمارے پاس؟ تنویر نانڈلا ہے, سید ارسلان علی شاہ ہیں, اسماعیل بلاگر ہے, یاسر شرار ہیں. یہ وہ نام ہیں جو اس ٹائم ٹیک انڈسٹری کے بڑے بڑے نام ہیں. ٹھیک. اچھا ارسلان, کون سے ایسے موضوعات ہیں جو کہ جن کو آپ فوکس کریں گے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے, انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ بہت ساری دنیا تو اس وجہ سے بھی جائے گی کہ ہم چلیں اسٹار ٹرپ بھی کرائیں گے اور ساتھ ٹیکنالوجی بھی تھوڑی بہت ہی سیکھائیں. اچھا دیکھیں, اس ٹائم پہ جو سب سے بڑا ہاٹ ٹاپک ہے جو پوری دنیا میں اس ٹائم ڈسکس کیا جا رہا ہے, وہ AI کا ہے. تو ہم نے وہاں پہ عرفان ملک صاحب ہیں جو پاکستان میں AI کی ایک موومنٹ کو لے کے بھی چل رہے ہیں, اور پاکستان میں ایک بادشاہ کے طور پہ AI کے جانے جاتے ہیں. ان کو ہم نے وہاں پہ انوائٹ کیا, اور ہم نے کہا ہے کہ آپ اڈاپٹیبلٹی کے اوپر بات کریں گے کہ کتنا ضروری ہے AI کی اڈاپٹیبلٹی. ہم جتنا اس کو اوائڈ کرتے رہیں گے اتنا زیادہ ہم دیر کر دیں گے دنیا سے مقابلہ کرنے میں, اور اتنا ہم پیچھے رہ جائیں گے. اس کے علاوہ بلاگنگ ہے, اس کے علاوہ فری لانسنگ ہے, اس کے علاوہ باقی کانفیڈنس ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ نے بہت سارا دفعہ دیکھا ہوگا, بچوں کے ذہن میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں لیکن وہ شائع ہوتے ہیں, ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, پوچھ نہیں پاتے. تو وہاں پہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک ایسے آئس بریکر سیشنز کنڈکٹ کیے جائیں جہاں پہ ہم ان کو ایک موقع دیں کہ وہ کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. اس کے علاوہ عمیر جالیہ والا صاحب جو کہ ماسٹر ٹرینر ہیں, وہ وہاں پہ آئیں گے. ان کا ایک بڑا ہی صوفیانہ قسم کا ایک ٹاپک ہے, داستان عشق کے نام سے, عشق 2.2. تو وہ ایک ماحول بنے گا, وہاں پہ بون فائر ہوگی, رات کا سما ہوگا, اور چل رہا ہوگا, میوزک چل رہا ہوگا, ساری چیزیں ہوں گی. تو کافی ساری ایکٹیویٹیز ہم نے پلان کی ہوئی ہیں. techtrip.pk پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ Day 1, 2, 3, 4 ساری ایکٹیویٹیز ہیں. ہاں انشاءاللہ پراپر ماحول بنایا ماحول کے ساتھ سکھانا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ایکسپیرینس دیں کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی لوگ خوشی سے آئیں اور وہ ویٹ کریں کہ ورنہ کیونکہ نارملی ارسلان ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں اس طرح کا نا, وہ بڑا بورنگ ہوتے ہیں, اور کوئی بھی انسان ان کی طرف پھر بھاگتا ہوا نہیں جاتا بلکہ اس سے دور ہی بھاگتا جاتا ہے. سو آئی تھنک دیٹس واقعی انوویشن ہے کہ آپ جو ایونٹ کرانے جا رہے ہیں, دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری امیزنگ. سیلف سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی ملیں گے؟ بالکل ملیں گے, بالکل ملیں گے. تو وہ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں پھر اس کا مطلب یہ سرٹیفکیٹ سے وہ فائدے کے ساتھ ساتھ ان کو اپورچونیٹیز ملیں گی. کل کو اگر مارکیٹ میں جاتے ہیں, وہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں یار ہمارے پاس SEO کا سرٹیفکیٹ ہے, ہمارے پاس YouTube کا سرٹیفکیٹ ہے, تو ان کو بڑی اپورچونیٹیز ملیں گی آگے انڈسٹری میں. اچھا سر, یہ ہائکنگ اور اس کے بعد ٹریکنگ, یہ ساری چیزیں بھی آپ ہی
मॉनिटर कर रहे होंगे या उसके लिए आपने अलग से लोग हायर किए होंगे? नहीं, हमारी अपनी टीम है, हम कोई 30 से 40 लोग हैं जो कि सारी चीज़ों को ना सिर्फ प्लान कर रहे हैं बल्कि इसको मॉनिटर भी करेंगे और वहाँ पे एग्जीक्यूट भी करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि हमने इतने लेवल तक स्क्रूटनी की है कि हमारा जो मील बॉक्स है उसके अंदर हमने ग्रेविनेट की टैबलेट भी डाली है, उसके अंदर हमने फ्लैजिल भी डाली है, उसके अंदर हमने इमली का पैकेट भी डाला है कि किसी की तबीयत रास्ते में कोई ख़राब ना हो। फर्स्ट एड बॉक्स तो चले एक अलग चीज़ है, इमली फर्स्ट एड में ऐसा मैंने जिंदगी में पहली बार सुना। हाँ, तो वो अक्सर होता है कि बहुत सारे लोगों को ना वो मोड में सफ़र करते हुए उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको सिर्फ बताना ही चाह रहा हूँ कि हमने इस लेवल तक अपनी वर्किंग की है और इस लेवल तक हमने सोचा है कि किसी भी बंदे को जो हमारे साथ वहाँ पे जा रहा है उसका एक्सपीरियंस बेहतरीन से बेहतरीन हो सके। तो फिर वो टाइमलाइन क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, किस तरीके से कब निकलना है? हम इंशाल्लाह फ्राइडे को 9 अगस्त को हम यहाँ से मूव करेंगे। लाहौर से हम 12 बजे रात को मूव करेंगे, इस्लामाबाद से हम 5 बजे मूव करेंगे और हाँ सुबह 5 बजे। और हम बीच में स्टॉप होगा हमारा बालाकोट, ऑब्वियसली वहाँ पे हम जो है वो ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद हम नाश्ते में कबाब नहीं हो सकते, मुश्किल है। फिर हम पारस वैली चले जाएंगे और पारस वैली के बाद जो ट्रैक है वो जीप का ट्रैक है, तकरीबन 1.5 घंटे का वहाँ पे ट्रैक है जीप का। वो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही शानदार किस्म का ट्रैक है, वो बहुत सारे लोग एंजॉय करेंगे। और हमारा जो मेन स्पॉट है वो एग्जैक्ट जंगल में है, यानी फॉरेस्ट में है। वहाँ पे यूथ बॉयज हॉस्टल है, वहीं पे हमने कैंप्स लगाए हुए हैं, वहीं पे हमने सारी अरेंजमेंट्स की हुई हैं। ठीक, और ये पारस से ही ऊपर जाती है? जी, ठीक हो गया। अच्छा, सैफ, इमली डालने का मकसद मुझे समझा। ये मुझे अभी तक आइडिया नहीं है सर ने क्यों डाली है इमली, नहीं पता। ये तो आपका नहीं, मुझे ज़्यादा पता होना मतलब ये चाहिए। चाहते कि अरसलान जो आज ये सर का कोई इमली डालने का मकसद अक्सर ये होता है लोगों की तबीयत खराब होती है, वॉमिटिंग होती है, नौजिया हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग, घरों में टोटका होता था नींबू चाट लो या कुछ खट्टा ले लो, तो हमने कहा चलो नींबू तो नहीं अरेंज कर सकते तो इमली का पैकेट जो हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये मकसद क्लियर हो चुके आपको? जी जी, क्लियर हो अच्छा, मुझे बहुत पसंद है वैसे, इसलिए जस्ट थॉट अबाउट। आपकी क्या स्पेशलिटीज हैं? क्योंकि सॉरी सैफ साहब, अरसलान साहब को तो हम जानते हैं, अरसलान साहब यहाँ पे आए भी, बड़े कारनामे इन्होंने सर अंजाम दिए। तो आप इस टेक फील्ड में क्या करते हैं? अच्छा, हम सर के स्टूडेंट्स हैं। मैं बेसिकली यूट्यूबर हूँ। आपके स्टूडेंट हैं? यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम करता हूँ, हम फेसलेस चैनल्स पे काम करते हैं, कंटेंट मैनेज करते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल चैनल्स को हम रन कर रहे हैं। अच्छा, और किस किस्म का कंटेंट आपकी स्पेशलिटी है? हमारा जो स्पेशलिटी वो न्यूज़ है, इंग्लिश न्यूज़, ट्रेंडिंग न्यूज़ पे हम काम करते हैं। और ये वर्ल्ड वाइड करते हैं सिर्फ पाकिस्तान में? सिर्फ यूएस पे करते हैं। अच्छा, ये जो अभी इवेंट होने जा रहा है, फिर इस पे तो यूट्यूबर्स को या फिर जो कोई यूट्यूब पे आना चाह रहा हो, कोई चैनल स्टार्ट करना चाह रहा हो और कंटेंट के हवाले से उसके जहन में क्वेश्चंस हो, तो मेरे ख्याल में उसको बहुत हेल्प आपके पास आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो लाजमी आ रही हूँ। अरसलान कैसे हेल्प करेगा ये यूट्यूबर्स को? नॉर्मली इवेंट्स में ये होता है कि एक बंदा आता है, स्टेज पे टॉक दे के चला जाता है, आपको सवाल करने का मौका नहीं मिलता या आपको इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। इस 3 दिन की एक्टिविटी का मकसद ही यही है कि वो मेंटर्स आपके पास 24 घंटे वहाँ पे मौजूद हैं और हम मेक श्योर करेंगे कि वो हर एक्टिविटी का हिस्सा भी हों, ताकि आप जितने भी सवाल आते हैं, आप चाहे उनके टॉपिक के हवाले से हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से हैं, चाहे कहीं पे आप एजुकेशन के हवाले से स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आपको कहीं पे कैरियर काउंसलिंग चाहिए, तो वो तमाम सवाल आपके वहाँ पे आंसर हो सकें। तो सिर्फ यूट्यूब नहीं, जितनी भी डोमेन्स हैं जो कि आईटी से बिलोंग करती हैं वो सारी की सारी इंशाल्लाह वहाँ पे आंसर होंगी। तो कंटेंट क्रिएशन को भी कवर किया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं अरसलान के चीजें ना विद इन मिनट्स हमारे यहाँ बदल रही है। कुछ साल पहले अगर देखा जाए इंस्टाग्राम का अगर सिर्फ बात करें तो टोटली एक डिफरेंट तरह का सब कुछ एल्गोरिदम वगैरह होता था। अब तो रील्स आ रही है, इवन 1 सेकंड वाली आजकल वायरल हो रही है। तो ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी वहाँ पे। देखिए, कंटेंट क्रिएशन के बारे में कहा जाता है कि न्यू करेंसी है, तो ऑब्वियसली इसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप अगर दुबई की एग्जांपल लें तो दुबई ने अभी कंटेंट क्रिएटर्स को गोल्डन वीज़ास देना शुरू कर दिए कि आप हमारे मुल्क में आके कंटेंट बनाएं। उसका उनको फ़ायदा ये होता है कि वहाँ का टूरिज्म प्रमोट होता है, वहाँ का कल्चर प्रमोट होता है, वहाँ की प्रोडक्ट्स प्रमोट होती हैं, वहाँ के रेस्टोरेंट्स प्रमोट होते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर हमारा हमेशा से ज़्यादा फोकस है। लास्ट ईयर भी हमने जो कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कराई थी उसमें पूरा दिन हमने डेडिकेट किया था कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, जिसमें हमने इरफान जुनेजो को भी इनवाइट किया था कि आप आके बताएंगे कंटेंट क्रिएशन कितनी बड़ी इकॉनमी है और पाकिस्तान की इकॉनमी में कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है। लेकिन आप क्या ये नहीं समझते कि आपने लाहौर से इस्लामाबाद से लोगों को लेके जाना है और शारान बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो वो आपकी टेक जो आप वहाँ पे इवेंट करवा रहे हैं उसके अलावा नेचर में गुम हो जाएं और अरसलान साहब को टाइम ही ना दे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। नहीं, वो जो बचपन में ट्रिप जाया करता था ना, टीचर काउंट करके बैठाती थी एक जगह पे, वो मकसद ये है कि एक हम ब्लेंडेड फ्यूजन बनाएं जो कि नेचर और टेक्नोलॉजी को, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि इनोवेंचर और एडवेंचर जो है वो मिक्स करके हमने इनोवेंचर बनाया। तो वहाँ पे ना सिर्फ हम इनोवेशन की बात करेंगे बल्कि वहाँ पे हम एडवेंचर की बात भी करेंगे। और एडवेंचर आपको पता है हसीन वादियों में ही होता है। अच्छा, वैसे ऑलरेडी जब ये एडवेंचर करा रहे हैं तो कुछ छुपने की क्या जरूरत
ضرورت ہے حسنین, پلیز اپنے ارادے لیکن صاف وہ کر میرے لیں. خیال ہے سیف صاحب کو آپ اس وجہ سے بلائیں کہ باری برکت میں بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اچھا جیپ رائڈس کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہے نا, اکثر لوگ بڑا ڈرتے ہیں. نہیں بالکل سیف ٹریک ہے. ہم نے ابھی ریسنٹلی ہم نے پوری ٹیم کے ساتھ ہم نے خود وزٹ کیا تھا, وہاں پہ ہر چیز ہم نے مانیٹر کی ہے. میری ایون کے فیس بک پیج جو کنیکٹڈ پاکستان کا ہے اس کے اوپر میں نے ایک وی لاگ بھی بنا کے ڈالا ہے کہ بھائی ٹریک کیسا ہے, کتنا کمفرٹیبل ہے. ایون کہ جیسے ہم شرن واٹر فال کی طرف جاتے ہیں, اکثر لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے جیسے امبریلا واٹر فال کا ٹریک تھوڑا سا ڈینجرس ہے, یا سجی کوٹ کا جو ٹریک ہے تھوڑا سا ڈینجرس ہے, لیکن شرن واٹر فال کا ٹریک بالکل اسموتھ ہے, بڑا ایزیلی آپ جا سکتے ہیں اور ود ان 30 منٹس آپ نیچے جاتے ہیں اور ود ان 45 منٹس آپ واپس آ جاتے ہیں. مانشی ٹاپ کی جو ٹریکنگ ہے وہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کی ہے. اٹس ہیکٹک ایکٹیویٹی, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, کیونکہ جو فری لانسرز ہیں یا جو ٹیک کمیونٹی کے بندے ہیں وہ بیچارے 16 سے 17 گھنٹے ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں, تو ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے نہ صرف مینٹل ہیلتھ بلکہ فزیکل. ہاں سیف آپ کریں گے ہائکنگ وغیرہ؟ بالکل کریں. آپ کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے حسنین کو. لاسٹ ٹائم تو گھوڑے پہ لاسٹ ٹائم میں گھوڑے پہ آیا, ابھی خود لے کے جانا, نو گھوڑا, کوئی گھوڑا پر میں تو ٹریل 3 اور ٹریل 5 کا ٹھیک ہے چیمپئن بس. ہوں ماشاء اللہ. ویری نائس. ہاں ٹریل 3 اور ٹریل 5 میں کس سے بھی پوچھ لیجیے گا, میں وہاں پہ جاتا ہوں. ہاں آج کل بھی جاتا ہوں. اچھا جب ٹریلز بند ہیں تو پھر کیا آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو میں وہاں پہ نہ جاؤں؟ ہاں یہ بھی ہے. لیکن ایک ٹریل نہیں ہے, 7 ہیں. سر آپ کے اوپر آتے ہیں تھوڑا سا, یہ شگل میلہ تو اپنی جگہ پہ, کھانے کے انتظامات, وہاں پہ رہنے سہنے کے انتظامات, ہم جب جاتے ہیں فیری میڈوز میں وہاں پہ الگ سے کیمپ لگے ہوتے ہیں, لیکن شاران میں جب بھی جاتے ہیں تو اپنے کیمپ لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ کوئی لوکل سٹف بھی ہو گیا, سب چیزیں آپ خود ارینج کر رہے ہیں؟ جی ہم اس سے پہلے جب گئے تھے ہم نے تیاریاں کی ہیں, وہاں پہ جا کے ہم نے ہوٹل والوں سے بات کی ہے, وہاں کے مقامی لوگوں سے بات کی ہے, وہاں پہ جو ہوٹلز والے تھے ان سے ہم نے کہا ہے کہ ہمیں یہ مینیو چاہیے, تو ساری ارینجمنٹ وہاں پہ ہم نے پہلے کی ہیں, کھانے کی, ہر چیز کی, رہنے کی, تاکہ کسی کو کوئی مشکلات نہ ہوں. صحیح ہو گیا. اچھا ارسلان مووی نائٹ بھی ہے ایک؟ ہاں جی, ہماری کوشش ہے کہ کوئی انٹرپرینیورشپ یا اس قسم کی کوئی موٹیویشنل مووی وہاں پہ پلے کی جائے جس سے کچھ نہ کچھ لیسن گین کر سکیں. لگا دیں. ہاں کچھ اس طرح کی جیسے دی پرسوٹ آف ہیپینس ہے یا اس قسم کی کوئی مووی جو ہے وہ وہاں پہ پلے کی جائے, جس سے تھوڑا سا ایک میسج کنوے ہو, تھوڑا سا ہم اس کے اوپر بات بھی کریں, تھوڑا سا جو ہمارے وہاں پہ ٹرینرز ہیں وہ اس کو ڈسکس کریں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا, آپ کو کیا سمجھنے کا موقع ملا اور آپ اپنی لائف میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ارسلان کتنے شرکا ہیں جو ڈن ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے جانا ہے آپ کے ساتھ؟ تقریباً 150 سے زیادہ بندے ہیں جو ہمارے ساتھ ابھی رجسٹر ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ ہم 150 لوگوں کو وہاں پہ لے کے جائیں گے اور 3 دن ہم. بس یہ کلوزنگ ہو چکی ہے, ابھی بھی جو لوگ سن رہے ہیں وہ ابھی بھی جو لوگ سن رہے ہیں وہ بالکل جوائن کر سکتے ہیں. ابھی 25% ڈسکاؤنٹ بھی چل رہا ہے ہمارے ٹکٹس کے اوپر, تو 27 جولائی تک جو بھی رجسٹر کرے گا 25% ڈسکاؤنٹ بھی اویل کر سکتا ہے. صحیح ہو گیا. اور فیس ویسے ہے کتنی جو اگر کوئی رجسٹر کرانا چاہے؟ نارملی 50,000 ہے, لیکن کیونکہ 25% ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے تو 37,500. تو اگر ہماری ٹیم سے کوئی آتا ہے یا ہمارے دیکھنے والوں میں سے کوئی آتا ہے تو ان کو 25% آف ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اور دیگر کیا چیزیں اس میں شامل ہے اس ایونٹ میں؟ نہیں یہ آپ نے غلط بات کر دی, ہماری ٹیم سے بھی پیسے لیں گے آپ؟ نہیں میں نے کہا ہماری, دیکھیں ہمارے ناظرین بھی ہماری ٹیم نہیں, ہماری ناظرین بھی ہماری ٹیم ہے. نمرا تو آلریڈی آ رہی ہیں, آپ بھی انوائٹڈ ہیں. میں مذاق کر رہا ہوں. آپ چیمپئن ہیں تو ہم وہاں پہ ٹیسٹ کر لیں گے تھوڑا سا. ہاں ضرور, ہم کو بولیں گے آپ لیڈ کریں. ہاں آگے میں ہوں گا, ریور میں ہوں گا انشاءاللہ. تھینک یو. بہت شکریہ سیف آپ کا بھی.